بیرسٹر گوہر خان بلا مقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی بن چکے ہیں. کمال ہو گیا. فیملی لمیٹڈ پارٹی. دوستو یہ کوئی فیملی لمیٹڈ پارٹی نہیں ہے جہاں ایک عام کارکن بھی چیئرمین بن سکتا ہے. یہ پہلے جماعت اسلامی ہے, اب دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف ہے. کمال ہو گیا. لطیف احمد خوسا صاحب بھی جب خان صاحب سے جیل میں ملے نا, خان صاحب کو کہا کہ آپ اپنی فیملی میں سے کسی کو چیئرمین بنا دیں, بشرا کو بنا دیں یا اپنی بہن کو بنا دیں. خان صاحب نے انکار کر دیا. خان صاحب کہتے ہیں اگر میں اپنے گھر والوں کو ہی اگر چیئرمین بنا دوں گا تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ خاندانی سیاست. خان صاحب کیا کیا قربانیاں دے رہے ہیں یار, جی سوچیں ذرا آپ. کیا کیا لوگ اپنی اولادوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. سیاستدانوں کو دیکھ لو, نواز شریف کو دیکھ لو, ان کا بھائی, ان کا بھتیجا, ان کی بیٹی اور ان کے پھر مزید بیٹے حسن, اور یہ کتنے, کیا بات ہے جناب, کمال ہو گیا. یہ بھی منظر ہم نے دیکھے ہیں. باپ وزیر اعظم تھا, بڑا بھائی وزیر اعظم تھا, بڑا بھائی نہیں باپ وزیر اعظم تھا اور بیٹا وزیر اعلیٰ تھا. ہائے ہائے کیا بات ہے. یہ مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں. لیکن شخص کو دیکھ لیں, اس کو ٹینشن ہی نہیں, پرواہ نہیں ہے. وہ تو اپنا سوچتا ہی نہیں ہے, اپنی فیملی کے بارے میں بھائی سوچتا ہی نہیں ہے. کیسا پاگل انسان ہے یہ. اگر بنا دیتا تو کیا تھا, اعتماد رہتا, کوئی بیچ میں چون چرا بھی نہیں کرتا. آپ کو پتا بیرسٹر گوہر کے بنانے سے ہی بہت سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن ہوتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا ہوتا ہے تو ہوتے رہیں, لیکن میں اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کروں گا, اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کروں گا. کمال کر دیا یار. کوئی بھی پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں یار, مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں, وہ ہے ان کا بیٹا, وہ کبھی وہ تصور کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو پتا جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا تو ان کی جگہ وہ کون وہ صدر بن گیا تھا, سربراہ بنا تھا, شہباز شریف, ہے نا. تو بس یہی فرق ہے دوستو, یہی فرق ہے. اگر کوئی بندہ اپنے لیے سیاست کرتا ہے, اپنی فیملی کے لیے کرتا ہے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے, اور کوئی ملک کے لیے کرتا ہے, دوستو یہی فرق ہے. اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا نا, تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یقین کریں, ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جو اشرف المخلوقات بنے ہوئے ہیں نا, تو یقین آپ تو, میں تو بلکہ کہتا ہوں جیسے قرآن میں بھی, ہم جانوروں سے بھی بدتر. جب انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس کی سوچ اسی طرح ہی ہو جاتی ہے. وہ حق سچ کہہ بھی نہیں سکتا, سن بھی نہیں سکتا. اور حق سچ کی تعریف تو کیا کرنا ہے, تعریف کرنا تو بڑی بات ہے. آج کے دور میں تو جو حق کہے گا, حق کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا, حق کی تعریف بھی کرے گا نا, بس اس کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.